بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام فضل کا نام لبابہ، لقب کبریٰ اور کنیت ام الفضل تھی۔ انہیں لبابۃ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ والد کا نام حارث تھا جو قریش کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ والدہ ہند بنت اوف قبیلہ کنانہ سے تھیں۔ سلسلہ نسب یوں ہیں: لبابۃ الکبریٰ بنت حارث بن حزن بن بجیر بن الحزم۔ آپ کی والدہ ہند بنت اوف کو اللہ تعالیٰ نے 4 خوبصورت اور سعادت مند بیٹیاں عطا فرمائیں۔ چاروں بہنیں مشرف باسلام ہوئیں اور صحابیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئیں۔ نیز چاروں کی بنو ہاشم اور قریش کے دیگر معزز گھرانوں میں شادیاں ہوئیں، جس کی بنا پر اہل مکہ ان کے والدین پر رشک کیا کرتے تھے۔ ہند بنت اوف کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بیٹیوں کی بہترین تربیت اور ان کے سسرالیوں کے ساتھ نہایت خوشگوار تعلقات رکھنے میں ثانی نہیں رکھتیں۔ وہ ہر دل عزیز اور محبتیں بانٹنے والی خاتون تھیں اور یہی خوبیاں بیٹیوں میں بھی منتقل ہوئیں۔ حضرت ام الفضل کی شادی بنو ہاشم کے سردار اور چاہے زمزم کے منتظم حضرت عباس بن عبد المطلب سے ہوئی۔ حضرت ام الفضل کی حقیقی بہن حضرت میمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ تھی، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کی درخواست پر عمرۃ القضاء کے دوران عقد فرمایا تھا۔ یوں اس رشتے سے ام الفضل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش نسبتی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بہنوئی بھی تھے۔ ایک بہن حضرت سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے نکاح میں تھیں، جبکہ دوسری بہن حضرت اسماء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد حضرت علی المرتضیٰ کے برادر حقیقی اور جنگ موطا کی شہید حضرت جعفر طیار کی اہلیہ تھیں۔ حضرت ام الفضل کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ ان کی حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے ساتھ دوستی تھی اور یہی قربت ان کے مسلمان ہونے کا ذریعہ بنی۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ ام الفضل حضرت ختیجہ کے بعد اسلام لانے والی دوسری خاتون تھیں۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری حضرت عباس کے کندھوں پر تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت بھی کرتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ بیعت عقبہ کے موقع پر عقبہ کی سنسان وادی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور انہوں نے انصار سے اس بات کا عہد لیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دے رہے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے بھی ذمہ دار ہوں گے۔ حضرت عباس کے بارے میں عام طور پر مشہور ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن چند مصالح کی بنا پر اس کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ حضرت عباس شروع سے ہی اسلام کے بارے میں نہایت نرم گوشہ رکھتے تھے، چنانچہ ام الفضل کو بھی قبول اسلام اور بچوں کی اسلامی ماحول میں تربیت کے سلسلے میں کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ حضرت عباس کے غلام ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عباس کے گھر سے منسلک حجرے میں بیٹھا تیر کے دستے چھیل رہا تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کی خبریں ہم تک پہنچ چکی تھی، گو کہ حضرت عباس قید کر لیے گئے تھے، لیکن ام الفضل اور میں مسلمانوں کی جیت پر بہت خوش تھے کہ اچانک ابو لہب اپنا متفکر اور وحشت زدہ چہرہ لیے پاؤں گھسیٹتا آیا اور حجرے کے دروازے سے لگ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ابو سفیان بھی لوگوں کے ہجوم میں وہاں پہنچا۔ ابو لہب نے اسے دیکھا تو بولا، بھتیجے جنگ کا حال سناؤ۔ ابو سفیان نے افسردہ لہجے میں کہا، چچا میدان جنگ میں ان لوگوں نے ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا، ہمارے تمام سردار قتل کر دیے گئے اور وہ ہمارے جنگجوؤں کو بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ کر لے گئے۔ در حقیقت ہماری جنگ ایک عجیب قسم کی مخلوق سے تھی جو سرخ و سفید تھے اور زمین و آسمان کے درمیان چتکبرے خوبصورت گھوڑوں پر سوار تھے۔ ابو لہب حیران و پریشان یہ رودات سن رہا تھا۔ ابو سفیان چپ ہوا تو میں نے کہا، خدا کی قسم وہ عجیب مخلوق اللہ کے فرشتے تھے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ابو لہب غصے سے بھڑ گیا اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں اس کے مقابلے میں بہت کمزور تھا، لہذا وہ مجھ پر سوار ہو کر مجھے زد و کوب کرنے لگا
الفضل نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ ہاتھ میں ایک ڈنڈا اٹھائے دوڑتے ہوئے آئیں اور ابو لہب کے سر پر پوری قوت سے دے مارا، جس سے اس کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ پھر غضبناک ہو کر بولی، اس کا مالک یہاں نہیں ہے، اس لیے اس مسکین پر ظلم ڈھاتے ہو۔ ابو لہب فطری طور پر ایک بزدل اور پست ہمت شخص تھا، چنانچہ وہ بہتے خون کے ساتھ وہاں سے چلا گیا اور 7 راتیں بھی نہیں گزری تھیں کہ طاعون کی لپیٹ میں آ کر مر گیا۔ غزوہ بدر میں حضرت عباس کو قید کر کے لایا گیا تو انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عباس ہمارے بھانجے ہیں، ان کی والدہ ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، ہم انہیں بغیر فدیہ لیے رہا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قیدیوں میں سے سب سے زیادہ مالدار ہیں، لہذا ان سے زیادہ فدیہ لیا جائے۔ حضرت عباس نے کہا، بھتیجے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے ہوئے مخاطب ہوئے، چچا عباس، آپ چچی الفضل کے پاس جو مال و زر سے بھری گٹھڑی چھوڑ کر آئے ہیں، اس میں سے فدیہ ادا کریں۔ حضرت عباس یہ سن کر نہایت حیران ہوئے، کیونکہ یہ بات تو الفضل اور ان کے علاوہ کسی تیسرے کے علم میں تھی ہی نہیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ الفضل کے بھیجے ہوئے زر فدیہ سے حضرت عباس نے اپنا اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فدیہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کو الفضل کے بطن سے 6 بیٹے اور ایک بیٹی عطا فرمائی، جن کے نام فضل، عبداللہ، کشم، معبد، عبید اللہ، عبد الرحمن اور ام حبیبہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت فضل بن عباس سب سے بڑے بیٹے تھے اور انہی کے نام پر ان کی کنیت الفضل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فضل کو حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا تھا، اور اس عظیم سعادت کی بنا پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب کے لقب سے مشہور ہوئے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دیگر عزیز و اقارب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو غسل دینے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ حضرت الفضل کے ان 6 بیٹوں کا انتقال اپنے وطن سے دور الگ الگ علاقوں میں ہوا اور وہیں مدفون ہیں۔ حضرت فضل کا انتقال حضرت ابو بکر صدیق کے عہد میں شام میں ہوا۔ دوسرے بیٹے حضرت کشم نے 56 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں سمرقند میں وفات پائی، جہاں ان کا مزار شاہ زندہ کے نام سے مشہور ہے، جس کی زیارت کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن اور حضرت معبد 27 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں عبداللہ بن سعد کے ساتھ جہاد کے لیے افریقہ تشریف لے گئے تھے، اور اسی جنگ میں دونوں بھائی شہید ہو گئے۔ حضرت عبید اللہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا انتقال یزید کے دور حکومت میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس آخری دنوں میں مکے سے طائف منتقل ہو گئے تھے، اور جہاں 68 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ حضرت الفضل کی خواہش تھی کہ وہ بھی مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں، لیکن حضرت عباس کے قبول اسلام کا اعلان نہ کرنے کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا، چنانچہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مکے ہی میں رہنے پر مجبور تھیں۔ لیکن فتح مکہ سے پہلے جب حضرت عباس نے مشرف با اسلام ہونے کا اعلان کیا تو حضرت الفضل کی مدینہ منورہ رہ جانے کی خواہش نے شدت اختیار کر لی، اور وہ اپنے شوہر کی اجازت سے بچوں سمیت مدینہ منورہ چلی گئیں۔ بعد ازاں حضرت عباس بھی مدینہ منورہ منتقل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آنے پر بے حد خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر آل عباس کے ساتھ کھانا تناول فرماتے اور وہیں دوپہر میں قیلولہ بھی فرما لیا کرتے۔ یوں تو الفضل کا ایک گھر مکے میں بھی تھا، لیکن مدینہ النبی ہی میں رہنا زیادہ پسند کرتی تھی، چنانچہ اپنی وفات تک مدینہ میں ہی مقیم رہیں۔ حجۃ الوداع کے سفر میں امہات المومنین اور دیگر صحابیات کے ساتھ حضرت الفضل بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ عرفہ کا دن آیا تو لوگوں کا خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج روزے سے ہوں گے، تاہم کچھ کی رائے مختلف تھی۔ یہ بحث صحابیات کے علم میں آئی تو حضرت الفضل نے، جو حکمت و معاملہ فہمی میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی،
دودھ کا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہوں گے تو دودھ نہیں پئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور سب صحابہ کرام کے سامنے دودھ نوش فرما لیا۔ ویسے تو عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے، لیکن آپ کے اس دن روزہ نہ رکھنے میں یہ حکمت تھی کہ حج شدید گرمیوں کے دنوں میں بھی آتا تھا، جس میں دن طویل، گرم اور سخت ہوتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے آسانیاں چاہتے تھے۔ حضرت ام الفضل جدید القدر صحابیہ ہونے کے ساتھ نہایت ملنسار، شریف النفس، نیک سیرت، عابدہ اور زاہدہ تھی۔ سخاوت و فیاضی، علم و دانش اور محبت و شفقت کا پیکر تھیں۔ اپنا زیادہ وقت ذکر و اذکار میں گزارتیں، لیکن شوہر کی خدمت، بچوں کی تربیت، قرابت داروں سے تعلقات اور حسن اخلاق کو سب سے زیادہ اہم قرار دیتیں۔ ہر پیر و جمعرات کو روزہ رکھ کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ام الفضل، میمونہ، سلمہ، اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ چاروں مومنہ بہنیں ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ام الفضل سے ایک حدیث سے مبارکہ مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات کی تلاوت فرماتے سنا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض فرما لی۔ حضرت ام الفضل سے 130 احادیث مروی ہیں، جن کے راوی عبداللہ بن عباس، انس بن مالک، عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت ام الفضل کی تاریخ وصال میں کچھ اختلاف ہے، تاہم اس امر پر تمام مورخین متفق ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اس وقت ان کے شوہر حضرت عباس بقید حیات تھے۔ حضرت عثمان نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑہاں رحمت، فضل و کرم کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔